اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ۔ جیسا کہ آپ نے حدیث سنی، حدیث ہے استخارے کے بارے میں، اور آج ہم عرض کریں گے استخارے کی اہمیت، استخارے کی کتنی اہمیت ہے اور کب استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ کا لفظی معنی ہے طلب خیر، خیر کو طلب کرنا، اور شرعی معنی ہے جب کوئی مباح کام میں انسان کو نفع یا نقصان کا پتہ نہ ہو تو استخارہ کرتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس میں خدا کی مصلحت ہے یا مصلحت نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ استخارہ واجب کاموں کے لیے نہیں ہوتا اور نہ ہی حرام کام کے لیے استخارہ ہوتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، یا کوئی اور کام واجب ہے تو آدمی استخارہ کرے کہ میں یہ کام انجام دوں یا نہ دوں، نہیں، یہ غلط ہے، یہاں استخارے کی اجازت نہیں ہے۔ یا کوئی اور حرام کام کرنا چاہتا ہے، خودکشی کرنا چاہتا ہے، یا اس طرح بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، تو ایسی حالت میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے۔ استخارہ مباح کام کے لیے ہے۔ دیکھیے، ایک واجب ہوتا ہے جس کا کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ایک حرام ہوتا ہے جس کا نہ انجام دینا واجب ہوتا ہے، اور اگر انجام دیں گے تو گناہ ملے گا، عذاب ملے گا۔ ایک ہوتا ہے مستحب، مستحب اگر انجام دیں گے تو بہت بڑا ثواب ہے، اور اگر انجام نہیں دیں گے تو اس کا عقاب نہیں ہے۔ اسی طرح مکروہ ہے ایک، تو مکروہ کو ترک کرنا بہتر ہے، اگر کریں گے تو ثواب کم ہو جاتا ہے۔ جیسے آدمی نماز میں تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھتا ہے یا نماز میں حرکت کرتا ہے تو یہ مکروہات میں سے ہے، یعنی نماز کی نیکیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، اس کو 100 نیکی ملنی تھی، اگر اس نے نماز کے دوران کوئی مکروہ کام انجام دیا ہے تو نماز اس کی صحیح ہے، نماز باطل نہیں ہے، لیکن اس کے ثواب میں کمی ہے۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا، اس کے اندر وہ مکروہات انجام دیتا ہے، بار بار کلی کرتا ہے، یا گیلا کپڑا گرمی کی وجہ سے بچنے کے لیے اوپر ڈال کے پنکھے کے نیچے، تو یہ مکروہات میں سے ہے۔ اور اسی طرح سورج کی روشنی سے جو پانی گرم ہوتا ہے اس سے وضو کرنا مکروہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہیٹر سے پانی گرم کیا ہوا ہو تو اس سے مکروہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی مکروہ کرتا ہے تو روزے کا جو ثواب ہے وہ ثواب کم ہو جاتا ہے، خود روزہ ٹھیک ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ ہماری نماز یا ہمارے روزے یا جو بھی اس نے کام انجام دیا ہے اس نے مکروہ انجام دیا، تو وہ سمجھتا ہے میرا کام باطل ہے، میں دوبارہ پڑھوں نماز، میں دوبارہ روزہ رکھوں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مکروہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ثواب میں کمی، وہ نیکیاں کم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے مباح، مباح کرنا یا نہ کرنا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے آدمی بیٹھا ہے، چاہے تو اٹھ کھڑا ہو، چاہے تو بیٹھ جائے، چاہے تو پانی پی لے، چاہے تو حرکت کرے، تو یہ مباح کاموں کے لیے استخارہ کرنا ہوتا ہے۔ پھر جو ایک اہم بات ہے کہ جس کی طرف پبلک جو ہے وہ متوجہ نہیں ہے، توجہ نہیں کرتی، اور وہ سیدھا مولوی کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا صاحب استخارہ کریں۔ اب ہم اگر اس وقت وضاحت کرنا شروع کر دیں کہ بھائی استخارہ اس طرح کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، تو پھر تو وہ ایک لیکچر ہو جائے گا آدھے گھنٹے کا،
لہذا ہم استخارہ کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے استخارے کا تیسرا مرتبہ ہے۔ مثلا ایک آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اگر اس کی اپنی عقل اس کے نفع اور نقصان کے بارے میں جانتی ہے تو وہ اپنی عقل سے کام لے، اس لیے کہ عقل کو باطنی نبی کہا گیا ہے، باطنی ہدایت کرنے والا باطنی نبی عقل ہے، استخارے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی جاتا ہے سفر میں، اس کو پتہ ہے میرا فائدہ ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، تو کوئی بات نہیں ہے، جائے سفر میں، استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اسی طرح کوئی آدمی اپنے عقل سے یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو نقصان ہے، تو پھر نہ کرے۔ جب اس کی عقل بتا رہی ہے، پتہ ہے، تو ٹھیک ہے۔ ہاں، اب دوسرا نمبر آتا ہے مشورے کا۔ اگر انسان ایک کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو نفع اور نقصان کا نہیں پتہ، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک آدمی تجارت کرنا چاہتا ہے، اب نہیں جانتا کہ اس تجارت میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اپنی عقل کام نہیں کرتی، تو حکم دیا گیا ہے مشورہ کرو، لیکن مشورہ کس سے کرو؟ اس سے کرو جس کا شعبہ ہو۔ مثلا آپ نے آپریشن کرانا ہے تو مولوی کے پاس نہیں آئیں گے کہ مولانا صاحب بتائیں میں آپریشن کراؤں یا نہ کراؤں، مولوی بیچارہ کوئی میڈیکل تو نہیں جانتا۔ یہ آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں، یا آپ کا کوئی کیس ہے، مقدمہ ہے، تو آپ وکیل کے ساتھ پوچھیں۔ تو جو جس شعبے کا آدمی ہوگا اس سے آپ کو مشورہ لینا ہوگا، اس لیے کہ قرآن کے اندر خدا نے مشورے کا حکم دیا ہے، اور مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ مشورے سے بڑھ کر کوئی تقیہ اور تقیہ گاہ، جس کو فارسی میں کہتے ہیں، قابل اعتماد چیز نہیں ہے۔ مشورہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اب پہلی منزل ہے خود اپنے عقل سے سوچے اور کام کرے اگر اس کو نفع نقصان کا پتہ ہے۔ نمبر 2، اگر خود کو نہیں پتہ چل رہا ہے، عقل کام نہیں کر رہی ہے، تو پھر حکم ہے مشورہ کرو۔ اب لوگوں سے جب مشورہ کرتا ہے تو پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اگر مطمئن ہو جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے، لوگ اس کو سمجھا لیتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، مشورے پر عمل کرے، استخارے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن نہ اپنا عقل کام کرتا ہے، نہ مشورے سے کوئی سمجھ بات آتی ہے، تو اب تیسرا حکم ہے استخارہ کرنے کا۔ اب استخارہ کرنا ہے۔ اب استخارے میں نیت پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے نیت کیسے کرنی ہے۔ اب یہ اہم مسئلہ ہے جس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، استخارہ کرنے میں ایک نیگیٹو ہے اور ایک پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹو ہے اور ایک پازیٹیو ہے، یا مثبت ہے یا منفی ہے۔ تو جو استخارہ آپ نے جس چیز کے بارے میں کرانا ہے اس میں بھی دو چیزیں ہیں، ساری خراب ہو گئی بات۔ تو اب تیسرا مرتبہ ہے کہ انسان مشورہ، پہلے عقل سے کام لے، پھر مشورہ لے، اور اب استخارہ کرے۔ اب نیت کے بارے میں بہت ایک مشکل چیز ہے، بعض لوگ نہیں سمجھا پاتے اور تھوڑا سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب انسان نیت کرتا ہے تو نیت یا نفی یا مثبت ہونی چاہیے، ایک سائیڈ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ استخارے میں بھی ایک منفی ہے اور ایک مثبت ہے۔ یعنی جب آپ قرآن کھولیں گے، قرآن سے استخارہ کریں گے یا تسبیح سے استخارہ کریں گے، تو یا تو نہ ہوگی یعنی منع ہوگا، یا اچھا ہوگا یعنی اس کو انجام دو، یا ہوگا انجام نہ دو۔ یہ بھی ہو گیا مثبت، وہ بھی منفی، مثبت اور منفی۔ تو
جواب بھی مثبت اور منفی، اور نیت بھی آپ کی مثبت اور منفی ہے۔ آپ کو میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، بہتر سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، میں نے سفر میں جانا ہے، میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سفر میں میرے لیے کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ میں خود نہیں سمجھ سکتا، میری عقل کام نہیں کرتی، مجھے نہیں پتا کہ اس سفر میں کیا ہوگا، تو میں مشورہ لیتا ہوں کسی آدمی سے کہ یہ جو علاقہ ہے، فلاں علاقے کی طرف جا رہا ہوں، راستے میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے، راستے میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ڈاکو قسم کے لوگ ہوں۔ جیسے سندھ کے علاقوں میں ایسے سفر ہیں کہ یہ ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا ہے، لٹیروں کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اب مشورے سے بھی کوئی آدمی مشورہ دیتا ہے، بھائی نہیں اس ٹائم جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جائیں تو پھر چلا جائے، استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے بھائی نہ جائیں، خطرہ ہے، تو پھر اس مشورے پر عمل کریں۔ لیکن آپ چاہتے ہیں، پھر بھی مطمئن ہونا چاہتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں، تو آخری تیسرا جو رتبہ ہے وہ ہے استخارے کا۔ اب استخارے میں نیت جو میں نے سمجھائی ہے وہ یا منفی کرو یا مثبت کرو۔ کہو میں سفر پر جا رہا ہوں، بس یہ نہ کہو کہ جا رہا ہوں یعنی جاؤں یا نہ جاؤں، یہ غلط ہے۔ یہ استخارے میں دو نیت کرنا غلط ہے کہ میں سفر میں جاؤں یا نہ جاؤں، اس لیے کہ آپ دو نیت کر رہے ہیں، جانے کی اور نہ جانے کی، تو اس کا جواب نہیں آئے گا۔ آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو نیت کریں میں اس سفر میں جانا چاہتا ہوں۔ اب استخارہ جو آئے گا، اگر اچھا آیا تو جائیں، اور اگر بد آئے تو نہ جائیں۔ اسی طرح اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو نہ جانے کی نیت کریں، اور جب نہ جانے کی نیت کریں گے اور اگر استخارہ اچھا آ گیا تو پھر نہ جانا اچھا ہے، اور اگر بد آ گیا تو پھر جانا بہتر ہے۔ یہ تھوڑی سی دقت میں آپ کو سمجھا دوں کہ جب نیت کرنی ہے تو نیت میں یہ نہیں کرنا کہ میں یہ کام انجام دوں یا انجام نہ دوں، یہ غلط ہے۔ ایک سائیڈ انجام دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد استخارہ کرو، پھر استخارے کا جواب دیکھ لو، اور جو آپ نے نیت کی ہے یا اس نیت کے مطابق ہوگا یا اس کے الٹ ہوگا۔ اب سفر کی مثال دیتا ہوں، کاروبار کرنے کی مثال دیتا ہوں۔ تو یہ ہے استخارے کی نیت کے بارے میں جو میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اب ایک اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ استخارے کی اہمیت کتنی ہے۔ ایک شخص شام میں تجارت کرنا چاہتا تھا، وہ چھٹے امام کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا ابن رسول اللہ، میں شام میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، آپ استخارہ فرمائیں۔ امام نے استخارہ کیا، آپ نے فرمایا منع آیا، آپ یہ کام نہ کریں۔ وہ شخص چلا گیا، جانے کے بعد اس نے وہی جو استخارہ منع آیا تھا اس کام کو شروع کر دیا۔ جب اس نے شروع کام کیا تو اس کے کام میں برکت بڑی ہو گئی، اس نے بڑا پیسہ پا لیا، وہ ایک تاجر بن گیا۔ چند سال تک وہ امام کے پاس نہیں آیا۔ چند سالوں کے بعد جب واپس آیا امام کے پاس تو کہنے لگا، یا ابن رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ جو آپ جا رہے ہیں کام کرنا اس کے لیے استخارہ منع ہے، لیکن میں نے کام کیا ہے، کام میں بڑا مجھے تو پیسہ ملا، میں تو تاجر بن گیا ہوں۔ اب جواب سننا امام نے کیا فرمایا۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو، فلاں موقع پر فلاں نماز تیری قضا ہو گئی تھی، یا بعض میں ہے تاخیر ہو گئی تھی، وہ نماز جو تیری تاخیر ہو گئی یا وہ نماز جو تو نے نہیں پڑھی اس کام کی وجہ سے، اس تجارت کی وجہ سے، اب اگر یہ ساری تجارت اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو تو اس ایک نماز کا جبران نہیں ہوگا، اس ایک نماز کے بدلے میں خدا ساری تجارت قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے استخارہ منع آیا تھا کہ تمہاری نماز قضا ہونی تھی۔ مصیبت یہ ہے کہ جب ہم استخارہ کرتے ہیں تو ہم صرف مادیات کو دیکھتے ہیں،
ہم نفع اور نقصان دنیا کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے جب ہم استخارہ کرتے ہیں تو استخارے کے اندر دین دنیا دونوں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی استخارہ کرائے کہ میں ایک اور جگہ پر جانا چاہتا ہوں اور استخارہ منع آ جائے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہاں اس کا کاروبار نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس کی عزت، ہو سکتا ہے اس کی ناموس کو خطرہ ہو سکتا ہے کوئی اور اس کو خطرہ ہو، اس کے دین یا دنیا کسی میں بھی خطرہ ہو تو استخارہ منع آئے گا۔ اب لوگ جو ہیں وہ صرف دنیا کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوگا یا کتنا نفع ہوگا، تو یہ عجیب بات ہے۔ تو استخارے کے دوران انسان کو دین اور دنیا دونوں کو لحاظ کرنا چاہیے، اور جواب میں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھیں یہ جو منع آیا ہے یہ صرف اس وجہ سے منع نہیں آیا کہ میرا وہاں فائدہ کتنا ہے، بلکہ نقصان، اور نقصان میں اپنی بیوی بچوں کی عزت ناموس سب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ پھر استخارے کے بارے میں یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ اگر استخارہ آ جائے اور بعد میں اس کو کشف ہو جائے، یعنی اس کو پتہ چل جائے کہ نہیں یہ جو میں نے کام کے لیے استخارہ کرایا تھا پہلے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن استخارہ بھی منع آ گیا، اب یہ دوبارہ یہ کام کرنا چاہتا ہے، تو پھر بھی اسلام میں اجازت ہے کہ آپ صدقہ دے دیں، صدقہ دے کر کام شروع کر دیں۔ وہ صدقے کی وجہ سے جو مشکلات یا جو مصیبتیں آنی ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں۔ ہاں، ایسی حالت میں انسان، اور وہ بھی اس لیے کہ اس کو بعد میں پتہ چل گیا، اس کے عقل نے درک کر لیا، پا لیا، سمجھ لیا، اس کو شعور آ گیا کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا تو میرا فائدہ ہے، یا اگر اس کو یہ سمجھ آ گیا کہ میں نے یہ کیا تو میرا نقصان ہے، تو استخارے پر پھر عمل کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ صدقہ دے کے پھر اس کو انجام دیں یا انجام نہ دیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو یہ تھا استخارے کے بارے میں۔